نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین سامعین کرام، سنی جنتی بریلوی بھائیوں، پردہ نشین عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقائے کائنات، رحمت عالم، نور مجسم، کونین کے والی، حاضر و ناظر نبی، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، سرکار سیدنا و مولانا شفیعنا رؤوفنا رحیمنا مالکنا ملیکنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت زندہ دلی کے ساتھ پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله. برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن علامہ حسن علیہ الرحمت والرضوان، عظمت و فضیلت و شان خلیفہ اول سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں: بیان ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت میں، لٹایا راہ حق میں گھر
کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ دبایا ظلم کا جس نے گلا فاروق اعظم ہے، دبایا ظلم کا جس نے گلا فاروق اعظم ہے جس کو عدل اب بھی ڈھونڈتا فاروق اعظم ہے۔ دل عثمان سر شیر خدا فاروق اعظم ہے، دل عثمان سر شیر خدا فاروق اعظم ہے۔ خلاصہ خلاصہ الفت صدیق کا فاروق اعظم ہے، خلاصہ الفت صدیق کا فاروق اعظم ہے۔ سرکار امام علی مقام امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی شان میں شاعر نے بہت ہی خوب اپنے انداز میں بیان کیا۔ حسن تخلیق کا شہکار حسین ابن علی، حسن تخلیق کا شہکار حسین ابن علی، عشق کا مطلع انوار حسین ابن علی، حق نے باطل کو بہرحال پنپنے نہ دیا، حق نے باطل کو بہرحال پنپنے نہ دیا، اس حقیقت کا ہے اظہار حسین ابن علی، اس حقیقت کا ہے اظہار حسین ابن علی۔ ایک لعنت ہے ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعل یزید، ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعل یزید، ایک سعادت ہے تیرا کردار حسین ابن علی، ایک سعادت ہے تیرا کردار حسین ابن علی۔ نرغے ظلم میں نرغے ظلم میں بھی پیش خدا سر بسجود، نرغے ظلم میں پیش خدا سر بسجود، اپنے خالق کا وفادار حسین ابن علی۔ حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، کیا بہت ہی خوب شاعر نے اپنے انداز میں کہا کہ حد ہی نہیں حسین، حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی، لفظ یزید کو گالی سے بدتر بنا دیا۔ گزشتہ کل نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال ذات اور لاجواب وصف اس مبارک ایمان افروز عنوان سے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل سے سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی وزراء ان کے ذکر سے
اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات سچ ہے کہ جسے جو بھی فضیلتیں، جو بھی رفعتیں حاصل ہوئیں یا فضیلتیں رفعتیں حاصل ہوں گی، وہ سب آقا کائنات رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ہی حاصل ہوئیں، اور آقا کی غلامی کے صدقے ہی میں ساری دولتیں نصیب ہوں گی، حاصل ہوں گی۔ غلامی مصطفیٰ کی نسبت ہی سے ہر ایک کو وقار ملا، عظمت ملی، اور جسے جو بھی ملتا ہے یا ملے گا یہ سب در محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملے گا۔ حضور کی محبت اور آپ سے عشق کی بدولت ہی بلندیاں ملتی ہیں اور بلندیاں ملیں گی۔ میں اپنی بات کو عشق مصطفیٰ میں سرشار ایک واقعے سے شروع کر رہا ہوں۔ سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد کسی ایک جمعرات کی صبح فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اونٹ پر سوار ایک سفید ریش، ایک سفید داڑھی والے بزرگ آئے۔ اس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور یہ کہتے ہوئے وہ بزرگ، وہ بوڑھا شخص اندر داخل ہوا، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ کیا تم میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہودی علماء میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے، اور میں اسی ذکر سے متاثر ہو کر یہاں آیا ہوں۔ اس نے کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کے لیے حاضر ہوا ہوں، یعنی وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کے حصول کے غرض سے حاضر ہوا ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بتایا کہ حضور کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس پر اس عالم نے، یہودی عالم نے افسوس کا اظہار شروع کر دیا اور کہا، کیا تم میں ان کی اولاد ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تعارف کرایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں میں سے کسی مقدس کپڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سید کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے اپنے شہزادے امام علی مقام امام حسین علی جدہ وعلی الصلاۃ والسلام سے فرمایا، وہ کپڑا لاؤ، اے حسین وہ کپڑا لاؤ جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وصال پہنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ کپڑا لایا گیا تو اس عالم نے اسے اپنے چہرے پر ڈال لیا۔ سبحان اللہ، کیا نصیبیں ہیں۔ اس نے اس مقدس مبارک مطہر کپڑے کو اپنے چہرے پر ڈال لیا، وہ اس کی خوشبو سونگھتا رہا، وہ اس کی خوشبو سبحان اللہ سونگھتا رہا، اور خوشبو سونگھتے ہوئے بار بار کہتا کہ اس صاحب صوب پر، اس کپڑے والے پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی دولت ابھی نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن آقا کی محبت کا چراغ روشن ہوا ہے، آقا کی محبت کا چراغ روشن ہوا ہے، تبھی تو اس میں وحدانیت کا نور بھی آئے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے ماں باپ اس کپڑے والے پر قربان۔ اس کے بعد مولا علی مشکل کشا
رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر وہ بوڑھا شخص کہنے لگا حضور کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اس طرح کرو کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی اب اے علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی نعت بیان کیجئے اور اس انداز میں کیجئے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ بات سن کر اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شدت کے ساتھ رو پڑے. اللہ اکبر. اور کہنے لگے اے سائل خدا کی قسم میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جس قدر تجھے اشتیاق ہے مجھے اس سے کہیں بڑھ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیہ اور سراپا مبارک کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا جس کی منو عن تصدیق اس یہودی عالم نے سابقہ آسمانی کتاب کی روشنی میں کی اور اس کی برکت یہ ہوئی آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا اور وہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات سے فیضیاب ہونے والا مقدس گروہ مقدس آپ کی ذات سے فیض حاصل کرنے والی جماعت صحابی کے عظیم لقب سے ملقب ہوئی جن کی عظمتوں کا اندازہ ہماری ناقص عقلیں نہیں لگا سکتی. کنز العمال کی ایک حدیث ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اپنے محبوب کے صحابہ کی محبت کو ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ کی مقدس رفاقت کے بدولت کسی ذات کو صداقت ملی تو وہ جانے صداقت ہو گئے. کسی نے عدل و انصاف میں داد پائی جانے شان عدالت بن گئے. کسی کو سخاوت عطا ہوئی تو ایسی کہ شان سخاوت ہو گئے اور کسی کو شجاعت ملی تو وہ شجاعت و بہادری میں بے مثل و بے مثال ہو گئے. علامہ جمیل قادری فرماتے ہیں صدیق ہے جان صداقت کی فاروق ہے شان عدالت کی. صدیق ہے جان صداقت کی فاروق ہے شان عدالت کی. عثمان ہے کان مروت کی عثمان کان مروت کی. حیدر کی شجاعت کیا کہنا. سبحان اللہ. نگاہ نبوت کے فیض نے ایسا نوازا کہ صحابہ کی مقدس جماعت کی پیروی نجات کا ضامن اور ایمان کی علامت ٹھہری. اسی مقدس گروہ میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ ذات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور آپ کے بعد جانے شان عدالت امام المجاہدین غیظ المنافقین امام العادلین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی. آج انشاءاللہ ان حضرات کی افضلیت پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. افضلیت کے بارے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء مرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد افضل الخلق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. یعنی خلق میں مخلوق میں سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق ہیں. ان کے بعد فاروق اعظم, ان کے بعد عثمان ذو النورین ہیں اور پھر سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں. شیخین کریمین
وزیرین جلیلین افضل الخلق بعد الرسول ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کرامت سے جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع، اور ان کے بعد تابعین و تبع تابعین اور تمام اہل سنت کا اجماع چلا آ رہا ہے کہ ان صحابہ میں حضرت علی مشکل کشا بھی شامل ہیں۔ صحیح حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا امام محمد بن حنفیہ سرکار سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے شہزادے سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد یعنی شہزادے علی حضرت علی المرتضیٰ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام آدمیوں میں سب سے بہتر کون ہیں؟ تو میرے مولا نے فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا عمر۔ سبحان اللہ۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی کہ کچھ لوگ انہیں حضرات شیخین یعنی سرکار ابو بکر صدیق اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل بتاتے ہیں۔ یہ سن کر سرکار مولا کائنات منبر نور پر جلوہ فرما ہوئے، حمد و ثنا بجا لانے کے بعد فرمایا اے لوگو، مجھے خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل کہتے ہیں۔ اس بارے میں اگر میں نے پہلے سے حکم سنا دیا ہوتا تو بے شک ان کو سزا دیتا۔ آج سے جسے ایسا کہتا سنوں گا وہ مفتری ہے۔ وہ کیا ہے؟ مفتری ہے، اور اس پر مفتری کی حد یعنی اس کی سزا 80 کوڑے لازم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا بے شک نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد امت میں افضل ابو بکر، پھر عمر، پھر خدا خوب جانتا ہے کہ ان کے بعد کون افضل ہے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجلس میں سیدنا امام عالی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، تو انہوں نے یہ سننے کے بعد فرمایا خدا کی قسم اگر حضرت مولا تیسرے کا نام لیتے تو عثمان غنی کا نام لیتے۔ سبحان اللہ۔ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ شہزادے سرکار سیدنا امام علی مقام امام حسین سیدنا مرشدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے شیخین کی افضلیت کے بارے میں رتبے کے بارے میں سوال ہوا کہ ان کا رتبہ کیا ہے، سرکار ابو بکر اور سرکار فاروق اعظم کا رتبہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایسا جواب دیا کہ ہمیشہ کے لیے سب کو لاجواب کر دیا۔ جو ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا، ان کا نام لیوا، ان کے نام کا نعرہ لگانے والا جو سچا ہوگا، یقیناً ان کے اس جواب کو پا کر ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں جو ایمان ہے اور سرکار صدیق اکبر فاروق اعظم کا جو رتبہ ہے اس کو نقش کر لے گا۔ فرماتے ہیں امام زین العابدین کہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا حاضر ہو کر کہ ان کا رتبہ کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو ان کا مرتبہ اب ہے، جو ان کا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کا رتبہ پوچھ رہے ہو کہ کیا رتبہ ہے، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جو ان کا اب رتبہ ہے کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، اس سے بڑا کیا رتبہ؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آپ کو سب سے بڑھ کر کون محبوب ہے؟ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد۔ سبحان اللہ۔ وہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اگر ان کے ایمان کو سارے اہل زمین کے ایمان کے ساتھ، سارے
زمین والوں کے ایمان کے ساتھ اگر ان کے ایمان کو وزن کیا جائے تو آپ کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں اور رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں خلافت کے حقدار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، بے شک وہ صدیق اور ثانی اثنین ہیں۔ کون ہے؟ ثانی اثنین، یعنی دو میں دوسرا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے، اذ ہما فی الغار، تو دو میں ایک، تو ایک کون تھے؟ ایک تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دوسرے ان کے یار ابو بکر صدیق کی ذات۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا فرما رہے ہیں، سرکار مولا فرماتے ہیں جو باب شہر علم مصطفیٰ ہے، فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کی تمام نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں، اور فرماتے ہیں مولا کہ ہم سب صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب امت محمدیہ سچی ہے تو سارے سچوں کا بادشاہ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور اس کے لیے جس نے ان کو دیکھا جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھ پر ایمان لایا ان کے لیے خوشی اور بہتر انجام ہے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر قرآن مقدس کی کئی آیات اور احادیث مبارکہ شاہد ہیں۔ ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس سے سرکار صدیق اعظم کی افضلیت کا زبردست ثبوت ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اتقا سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ مال یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ ستھرا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ امام علی بن محمد خازن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر انبیاء کے بعد عند اللہ بزرگ تر اور افضل ترین ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالیٰ فرمائے کہ یہ سب سے بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی متقی پرہیزگار ہیں، اور جو اہل بیت ہیں، جو صحابہ ہیں، یقیناً وہ بھی متقی ہیں۔ جب ایک عام مسلمان سے پوچھو، نماز بلچے نہ پڑھتا ہو، گنہگار ہو، سیاہکار ہو، تو اس سے اگر پوچھو کیا حضرت علی متقی ہیں تو وہ بغیر سوچے کہے گا کہ ہاں بے شک ہیں۔ اس سے پوچھئے کیا فاروق اعظم متقی ہیں، وہ بغیر سوچے کہہ دے گا کہ متقی ہیں۔ وہ بغیر کسی شک کے کہے گا، فوراً کہے گا کہ تمام صحابہ متقی ہیں، اہل بیت متقی ہیں۔ جب ایک مسلمان جو نماز نہ پڑھتا ہو، عام جو دین سے دور ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ متقی کون ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو فرما رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا متقی ہے، تو کیا حضرت علی نہیں سمجھتے ہیں کہ صدیق اکبر متقی ہیں؟ کیا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کیا یہ نہیں سمجھتی ہوں گی کہ وہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں؟ تو یقیناً جو آج اس طرح کی بکواس کر کے یہ عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ فطور ڈالتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا وہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض تھی، وہ وعدہ فدق مانگنے گئی تھی، انہوں نے نہیں دیا تو وہ ناراض تھی۔ تو یہ
بالکل غلط بات ہے۔ اس معاملے میں اس ٹاپک پر ہمارے علماء نے، اعلیٰ حضرت نے، ہمارے اسلام نے بہت کچھ بیان کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں صرف یہی کہوں گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے بڑا پرہیزگار متقی فرما دیا ہے، تو اہل بیت کا ہر فرد، ہر صحابی وہ بھی یہی جانتا ہے کہ ابو بکر صدیق سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، استاد زمن فرماتے ہیں خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقا صدیق اکبر کا، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں میں تلک الرسول فضلنا من بعضهم على بعضهم على بعض، اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح اسی رب نے صحابہ کرام میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ اور صحابہ کرام کی کیا شان، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں ازل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا، ساری مخلوق کے دلوں کی طرف رب ذوالجلال نے اپنی شان قدرت سے دیکھا، فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر رب کو کوئی پاکیزہ دل نظر ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، کوئی پاکیزہ دل میرے رب کو نظر نہیں آیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے ان کو میری غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اس لیے ان کو میرا صحابہ بنایا۔ اور یہ بھی فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو میرے غلام صحابہ اچھا جانے، قیامت تک وہی چیز اچھی ہے، اور جس چیز کو صحابہ برا جانے، قیامت تک کہ وہ چیز بری ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء مرسلین کے بعد تمام مخلوقات الہیہ میں اگر کوئی ذات سب سے نمایاں، سب سے افضل اور سب سے بلند مرتبے والی ہے، وہ ذات جو انبیاء و مرسلین کے بعد مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے باعظمت ہے، وہ ذات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اسی کو شعر میں بیان فرماتے ہیں استاد زمن علامہ حسن علیہ الرحمہ، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ آیت کریمہ بھی حضرت صدیق اعظم کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یعنی اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہیں۔ وہ وفا کا پیکر صدیق جس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر سرکار کے دین کے غلبے کے لیے ہر طرح کا ظلم تشدد برداشت کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گل قدس کی نرم و نازک پتیوں سے میرے آقا نے اپنے مبارک لبوں سے ایک مرتبہ دار ارقم کے اپنے مکان کے باہر
صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ چوم کر انہیں قیامت تک کا منفرد اعزاز عطا فرما دیا تھا۔ وہ اس لیے کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفا کا حق ادا کیا تھا، اور اس وفا کے حق کی ادائیگی کی بنیاد پر حضرت صدیق کو اس عظیم اعزاز سے امام الانبیاء نے نوازا۔ دین متین کی خدمت، سرکار کی عزت و ناموس پر پہرا، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل وفاؤں کی تاریخ مرتب کرنے کی بنیاد پر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار صدیق اکبر کو منفرد وفاؤں کا تاج عطا فرمایا، اور آقائے کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میرے ساتھ احسان کیا تھا میں نے اس کو اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے۔ اللہ اکبر، کہ ان کے احسانات منفرد ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال ہی ان کے عظیم احسانات پر ان کو بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں تک کہ مکی زندگی کے وہ مراحل بھی تھے کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفاؤں کے لحاظ سے جب حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے عہد خلافت میں یہ پوچھا گیا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع عام میں جب یہ سوال کیا، من اشجع الناس، میرے مولا فرماتے ہیں لوگوں سے پوچھا کہ سب لوگوں میں بہادر ترین انسان کون ہے؟ سارے لوگوں میں بہادر ترین انسان کون ہے؟ لوگوں نے کہا انتا، اے امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب سے زیادہ بہادر ترین انسان ہیں۔ غزوات میں آپ نے ایسی شرکت فرمائی، آپ نے جس انداز میں کفر کی اسلام دشمن طاقتوں کی کمر توڑی ہے، اور جس انداز میں آپ کی چمکتی تلوار سے اسلام کی ہیبت طاری ہوئی ہے، آپ ہی سب سے زیادہ شجاع ہیں۔ یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری سب سے زیادہ ہے۔ تو مولا کائنات نے یہ جواب سنا تو خوش نہیں ہوئے۔ میرے مولا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ اشجع الناس ابو بکر، سبحان اللہ، کہ سب سے زیادہ شجاع انسان انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد کوئی ہے تو وہ سرکار صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس پر بغیر دلیل کے نہیں فرمایا، میرے مولا تھے سبحان اللہ، اس پر خاص مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری کی، اور آپ کی شجاعت و جرأت و بہادری کی دو مثالیں پیش کی کہ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں کتنا بھرپور کردار ادا کیا۔ مکی زندگی کا مولا کائنات نے ایک معاملہ پیش کیا کہ جس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پر قریش نے حملہ کر دیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ ابھی کوئی آگے بڑھا نہیں تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اور آپ کسی کو مکہ مار رہے ہیں، کسی کو دھکا مار رہے ہیں، یہاں تک کہ سب کو بھرے چوک میں پیٹ کر ان کو پیچھے ہٹا دیا، اور کہنے لگے صدیق اعظم اتقتلون رجلا ان یکون ربی اللہ، فرماتے ہیں کیا تم ایسے عظیم انسان پر حملہ کر رہے ہو جو تمہیں اللہ کی توحید کا پیغام دینے آیا ہے؟ تو حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم سب پر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سبقت لے گئے۔ اس ماحول میں سبقت لے گئے کہ جبکہ مکہ مکرمہ کی وادی میں، پورے اس خطے میں کفاران مکہ کا مکمل کنٹرول تھا، ان کی حکومت تھی،
اور انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن دہاڑے حملہ کر دیا، تو یہ صدیق اکبر کی وفا اور آپ کی جرأت و استقامت تھی کہ آپ نے بغیر کسی دیری کے، بغیر کسی سوچ کے، وچار کے، فی الفور اس پر ایکشن لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنی بھرپور وفاؤں کا اظہار کیا۔ ایک آپ نے یہ دلیل پیش فرمائی، اور دوسرے نمبر پر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جس کا تذکرہ کیا مدنی زندگی کے لحاظ سے، اور ذکر میں اس کو مقدم کیا، یعنی اس واقعے کو آپ نے پہلے بیان کیا۔ کیا واقعہ تھا؟ مولا فرماتے ہیں جب بدر کا موقع تھا، جنگ بدر کا موقع تھا، عریش بدر تیار ہو گیا۔ عریش کہتے ہیں چھپر کو۔ اس میدان میں ایک جگہ ٹینٹ لگایا گیا، چھپر لگایا گیا، بدر کا وہ چھپر، وہ ٹینٹ جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر ہونا تھا، جہاں سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی نگرانی کرنی تھی، وہی مقام قریش مکہ کا، کفاران مکہ کا اہم نشانہ تھا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر نور کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس موقع پر جب وہ چھپر تیار ہو گیا، وہ ٹینٹ تیار ہو گیا، تو اعلان ہوا کہ کون ہے جو اکیلا اس چھپر پر پہرا دے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جلوہ فرما ہونے والے ہیں، کون ایسا ہے جو اکیلے اس پر پہرا دے گا؟ تو سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ واللہ ما دنا من احد الا ابو بکر شاہرا بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم میں سے کوئی ابھی آگے بڑھا بھی نہیں تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ننگی تلوار لہراتے ہوئے آگے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر تلوار لہرا رہے تھے اور اپنے اس عزم کا اظہار کر رہے تھے کہ اس خیمے کے گرد پہرے میں کوئی اگر کھڑا رہے گا تو وہ صدیق اکبر کھڑا رہے گا، سبحان اللہ، اس طرف پہرا کوئی دے گا تو وہ ابو بکر صدیق دے گا۔ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اشجع الناس ہونے کی دلیل ہے، سبحان اللہ، سب سے بہادر ہونے کی دلیل ہے۔ میں مولا فرماتے ہیں کہ میں اور میرے سمیت سارے صحابہ ہی وفا کے پیکر ہیں، جان اپنی وارنے والے ہیں، اپنی جان آقائے کائنات کے قدموں پر نثار کرنے والے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ان کی عزت و ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھاگنے والا نہیں ہے، مگر مقصد جان وارنا صرف نہیں تھا، یعنی صرف جان کو دینا، خود شہید ہونا، یہ مقصد اس وقت نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر کے دکھانا یہ منظور تھا۔ اللہ اکبر، اگر کوئی جان دے دے لیکن سرکار کو نقصان پہنچ جائے تو پھر مقصد کہاں سے پورا ہونے والا تھا؟ اللہ اکبر، یعنی پہرا بھی دینا تھا، ایسا نہیں کہ پہرا دیں گے جان چلی جائے گی کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں تھی، وہاں دو بات تھی۔ کیا بات تھی؟ وہاں پر حفاظت کے لیے کھڑے رہنا ہے کہ میں کھڑے رہوں اور میرے آقا کو کوئی ضرر نہ پہنچا سکے، یہ اصل مقصد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لحاظ سے ہر صحابی تیار تھے، ہر ایک کی تڑپ تھی۔ سوچئے کون ایسا صحابی ہوگا جو بدر میں سرکار پر جان قربان کرنے کو تیار نہیں تھا؟ اللہ اکبر، ہر ایک کی تڑپ تھی، مگر ہر شخص جب یہ اعلان ہوا تھا کہ کون پہرا دے گا تو اس وقت ہر شخص اپنی شجاعت سے پوچھ رہا تھا کہ اے میری شجاعت، کیا تو سرور کونین کے پہرے کے لحاظ سے تقاضے پورے کر سکے گی؟ تو ہر صحابی کی شجاعت ابھی سوچ رہی تھی، لیکن صدیق اکبر کی شجاعت نعرے لگا رہی تھی، سبحان اللہ۔ اور صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ کر کے دکھایا اور اپنے پیارے نبی کی حفاظت کر کے اپنی وفاؤں کا لوہا منوایا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جذبہ ہے جو امت میں آگے بڑھتے چلا گیا، اور آج تک یہ جذبات محبت امت کے اندر سرکار کے غلام میں موجود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب یہ دونوں دلیلیں آپ کے وفا کی پیش کی تو اس وقت مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد آپ کافی دیر رونے کے بعد جب چہرے سے اپنی چادر ہٹائی تو اس وقت آپ نے مجمع سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ، قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے آل فرعون کے ایک ولی کا تذکرہ آیا ہے، کیا اس کی بڑی شان ہے یا صدیق اکبر کی بڑی شان ہے؟ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ ہی اس حیثیت کو بیان فرمائیں کہ کس کی شان بڑی ہے۔ مولا علی مشکل کشا خیبر کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر افضل من رجل آل فرعون، آل فرعون کے اس ولی سے ابو بکر صدیق افضل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر نے جب اپنے ہی بیٹے کو دیکھا بدر میں کہ وہ مخالف کیمپ میں موجود ہے، قریش کی فوج میں ان کا بیٹا عبد الرحمن شامل ہے، تو اللہ اکبر، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، سرکار سے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نمبر پر آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنے بیٹے سے بدلہ تو لوں کہ وہ دشمن کی فوج میں ہے، ہمارے خلاف لڑنے آیا ہے، دست بدست جنگ قانون کے مطابق ہوتی رہے گی، یا رسول اللہ پہلے ابو بکر کو اجازت عطا فرمائیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان وفاؤں کا اظہار صدیق اکبر کر رہے تھے کہ شاعر نے اس انداز صدیقی کو اپنے اس انداز میں بیان کیا ہے، کہتا ہے محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جانشین مفتی اعظم آپ بھی انداز صدیقی کو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس مقدس شعر میں بیان فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے یا رسول اللہ، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے زندگی ہے، نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جس وقت صدیق اکبر یہ اعلان کر رہے تھے اس وقت نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، میں کیسے تمہیں جنگ کے شروع ہی میں اجازت دے دوں، انت منی بمنزلت سمعی و بصری، میرے آقا فرماتے ہیں تم میرے لحاظ سے اے ابو بکر یوں ہو جیسے جسم پہ کان ہوتے ہیں،
جسم پر آنکھیں ہوتی ہیں، انسان اپنے کانوں اور آنکھوں کی جیسے حفاظت کرتا ہے اور جس انداز میں اس کے کان اور اس کی آنکھیں اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، اس انداز میں اے ابو بکر تم میرے لیے مفید ہو، تم میری آنکھیں ہو، تم میرے کان ہو، اے ابو بکر تو میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ایک طرف سرکار صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت امور کو نبھانے والے تھے، اس طرف بھی میرے آقا نے اشارہ کر دیا کہ تمہارے کان ہی اے ابو بکر میری امت کے دکھ کو سنیں گے اور ان کے مداوع کے لیے کوششیں ہوں گی، اور تمہاری آنکھیں ملت کی میرے بعد ظاہری طور پر نگہبانی کریں گی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفا شعاری کو قبول کیا۔ اسی بنیاد پر اللہ اکبر، اسی بنیاد پر عبد الرحمن بن ابو بکر کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گئے، جو بدر کے موقع پر کفار کے خیمے میں تھے، ان کے لشکر میں تھے، ان کے خیمے میں تھے، سرکار نے کرم فرمایا، رب نے کرم فرمایا، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا، کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے۔ ایک موقع پر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہنے لگے احدفت لی یوم بدر فانصرفت عنک، بدر کے دن اے میرے والد آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے، لیکن ابا جان محبت پدری نے جوش مارا اور میں نے اپنی تلوار کو روک لیا، ورنہ ایک لمحے کی بات تھی آپ کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، لیٹے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے لیکنک لو احدفتنی لم انصرف عنک، اگر بدر والے دن اے عبد الرحمن اگر تم میرے نشانے پر آ جاتے تو میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کرتا، میں تلوار نہ روکتا، تمہارا بیٹا ہونا، تمہاری محبت مجھ پر غالب نہیں آتی، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے غلبے کی بنیاد پر ابو بکر تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ سرکار صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی جذبہ رسول، عشق رسول کی ترجمانی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے اپنے اس شعر میں فرمائی، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان ان پر جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، ارے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار عطا کر دے۔ تو سرکار صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ تبارک وسلم کے ساتھ وفاؤں کے جو انداز اپنائے ہیں، یقیناً وہ انداز منفرد انداز ہیں۔ ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لحاظ سے سرکار سیدنا صدیق اعظم نے اپنی خلافت میں
یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ گستاخ رسول کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ جب یمامہ کے اندر مہاجر بن ابی امیہ جو یمامہ کے امیر تھے، ان کے پاس ایک گستاخ عورت کا کیس پہنچا، تو حضرت مہاجر بن ابی امیہ جو یمامہ کے امیر تھے، انہوں نے سزا کے طور پر اس عورت کے دانت نکلوا دیے، اس طرح کی سزا متعین کی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ پیغام پہنچا، یہ خبر پہنچی اس طرح کی، تو آپ نے مہاجر بن ابی امیہ کو یہ خط لکھا، فرمایا جس طرح انبیاء علیہ السلام باقی ذوات سے بے مثل و بے مثال اور منفرد ہیں، ایسے ہی ان کے لحاظ سے حدود بھی جدا گانا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو توہین کرے، یہ فتویٰ کس کا ہے؟ صدیق اعظم کا۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جو توہین کرے، عام لوگوں کی توہین کے مقابلے میں اس کا جرم کہیں زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے اپنا فتویٰ صادر فرمایا کہ گستاخ رسول کی صرف یہ سزا نہیں کہ اس کے دانت نکالے جائیں یا اس کا چہرہ سیاہ کر کے علاقے میں گھمایا جائے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بھیانک جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اگرچہ وہ اس جرم کے پہلے مسلمان تھا، تو اب اس کا کلمہ اس کو چھوڑ چکا ہے، اللہ اکبر، وہ مرتد ہو چکا ہے، ارتداد کی بنیاد پر اس کو قتل کیا جائے گا، زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور مفسرین کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ سچ لے کر تشریف لانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، سچ لے کر تشریف لانے والے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، ہجرت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ ہجرت کے وقت میرا ساتھی کون ہوگا؟ جبریل امین نے عرض کی، ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہوں گے، جو آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات سنبھالیں گے، اور وہ امت میں سب سے افضل اور امت کے لیے سب سے زیادہ مصلح اور خیر خواہ ہیں۔ اس سے افضلیت، آپ کے افضل ہونے کا اور خلافت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ قرآن مقدس میں اس واقعے کو اس انداز میں بیان فرمایا گیا۔ اب تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے، جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا اور اللہ ہی کی بات بلند و بالا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وقت بھی مدد فرمائی جبکہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت ان کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، تو یہاں بدرجہ اولا مدد فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بیان ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ کئی اعتبار سے صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں
اس لیے تشریف لے گئے کہ انہیں کفار کی طرف سے نقصان کا اندیشہ تھا، لہٰذا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے، پکے اور صدیق مومن ہونے کا یقین نہ ہوتا تو حضور کسی طور پر بھی انہیں اپنے ساتھ ہم رکابی کا شرف عطا نہیں فرماتے۔ یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک پوری جماعت موجود تھی، اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں نسبی طور پر، خاندانی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت اپنے محبوب کی صحبت میں رہنے کا شرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ خصوصیت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم مرتبے اب بقیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حالات کی ناسازی کے وقت ہجرت کر گئے، جبکہ صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شدید خوف اور انتہائی خطرناک صورتحال ہونے کے باوجود بھی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں چھوڑا، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے، حضور کی خدمت میں مصروف رہے۔ سرکار صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے، بلکہ اس کا التزام فرماتے تھے۔ یہ آپ کے سچے عشق رسول کی دلیل ہے۔ آپ نے غار ثور میں حضور کی انسیت کا شرف پایا اور اپنی جان قربان کرنے کی سعادت بھی پائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب کا ثانی فرمایا، ثانی اثنین، ثانی فرمایا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا پہلا سب سے نمبر ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت کا دوسرے نمبر پر، تاجدار رسالت کے بعد دوسرے نمبر ہونے پر اپنا شرف پایا، جن میں سے ایک یہ کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین کی وجہ سے قیامت تک ثانیت سے مشرف ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ وہ شرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا جو آپ کے علاوہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں مقدس ہستیوں کے ساتھ تھا، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو یہ اس کے دوسروں سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصیت کے ساتھ سرکار صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر سکینہ نازل فرمانا بھی ان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ نبی کی غلامی کے صدقے، نبی پر اپنی جان نثاری کے صدقے حضرت ابوبکر کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اس پر اجلہ صحابہ کرام خود فاروق اعظم رش کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے خلیفہ اول صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری تمنا ہے کہ کاش میرے سارے اعمال، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ کاش میرے سارے اعمال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے۔ سرکار صدیق اکبر کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے۔ ان کی رات تو وہ کہ جس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف سفر کیا، اور جب وہ دونوں غار تک پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم آپ سے پہلے میں غار میں جاؤں گا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ سے پہلے غار میں جاؤں گا، تاکہ اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کی اذیت
آپ کے بجائے مجھے پہنچے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں سوراخ دیکھے، پھر آپ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے تو وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، سرکار صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ تشریف لائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر انور رکھ دیا، آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں سوراخ سے کسی چیز نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں ڈس لیا۔ صدیق اکبر نے اس خوف سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائیں، لیکن تکلیف کی شدت سے نکلنے والے چند آنسو کے قطرات نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس رخسار کا جب بوسہ لیا، آپ کے رخ انور پر وہ آنسو گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ لگا دیا، اسی وقت ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ اور ان کا دن یہ رات کا، فرماتے ہیں اس رات کے عمل کے برابر، فاروق اعظم فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ مجھے اس کے برابر میرا عمل ہو جائے۔ اور ان کا دن وہ کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال ظاہری کے بعد عرب کے چند قبیلے معاذ اللہ مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو صدیق اکبر نے فرمایا اگر انہوں نے زکوٰۃ کے مال کی ایک رسی بھی روکی تو ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، لوگوں کے ساتھ الفت اور نرمی کا برتاؤ کیجئے۔ کیا ایمان افروز جواب صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمایا۔ یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا، اے عمر وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، دین اب مکمل ہو گیا، کیا یہ منکرین زکوٰۃ دین میں کوئی کمی کریں گے؟ حالانکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت اسی غار کے واقعے کو اپنے اس شعر میں بیان فرماتے ہیں، صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان، اور حفظ جان تو جان فروز غرل کی ہے، صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے۔ سبحان اللہ۔ اب عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی صدیق اکبر کی محبت کا انداز دیکھیں۔ آپ اپنے وصال سے چند گھنٹے پہلے اپنی شہزادی، اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اور حضور کی وفات کس دن ہوئی، حضور کی وفات مبارک کس دن ہوئی۔ ظاہر ہے یہ خیال آئے گا کہ حضرت ابو بکر کو یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کی شرح میں امام بدر الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی آرزو تھی کہ کفن اور یوم وفات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہو۔ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو کرتے ہی تھے، وہ وصال میں بھی حضور کی اتباع چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مقام ملا وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے صدقے ہی میں ملا، اور نبی رحمت نے اپنے یار غار کو خوب نوازا، اور ایسا نوازا کہ قرب دنیا میں تھا
اس سرکار سے صدیق کا قرب دنیا میں تھا، اس سرکار سے صدیق کا بعد رحلت بھی رہی قربت رسول اللہ کی۔ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی بابرکت نگاہوں میں صدیق اعظم کا کیا مقام تھا، آئیے اس حدیث پاک کی روشنی میں جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ کھڑے تھے، اتنے میں سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ جب یار غار تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ فرمایا، پھر گلے لگا کر آپ کو چوم لیا، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے یہاں میرا مقام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار پکار کر کہیں گے، مرحبا مرحبا، یہاں تشریف لائیے یہاں تشریف لائیے، سبحان اللہ۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص کتنا مبارک شخص کہ جنت میں جائے تو سارے جنتی مرحبا مرحبا کی نعرے بلند فرمائیں اور کہے کہ یہاں تشریف لائیں یہاں تشریف لائیں، سرکار صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ میرے آقا مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، وہ جنتی شخص تم ہی تو ہو، سبحان اللہ، وہ جنتی شخص تم ہی تو ہو۔ سرکار صدیق اعظم جنت میں تشریف لے جائیں گے تو جنتی مرحبا مرحبا کے نعرے لگائیں گے اور ہر کوئی چاہے گا کہ ابو بکر ان کے پاس آئیں، ابو بکر ان کے پاس آئیں۔ یہ مقام مرتبہ کیسے ملا؟ یقیناً کہنا پڑے گا صدیق اعظم کو جو مرتبہ ملا ہے وہ محمد رسول اللہ کی غلامی کے صدقے میں ملا ہے، سبحان اللہ، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی ضمانت دے دیں، جنہیں ایک بار نہیں بلکہ مالک جنت نے کئی بار جنتی فرمایا ہو، اس صدیق اکبر کی شان میں آج اگر کوئی خوارج روافض میں سے تبرہ کرتا نظر آئے تو یاد رکھیں کہ یہ برا بھلا کہنے والے، یہ گستاخیاں کرنے والے مر جائیں گے، مر گئے، مرتے رہیں گے، صدیق اکبر کی شان افضلیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، سبحان اللہ۔ حضرت نظمی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ناز صدق و وفا فخر جود و سخا، ناز صدق و وفا فخر جود و سخا، یعنی صدیق اکبر پہ لاکھوں سلام، یعنی صدیق جن کے بیٹے امام اور شوہر امام، یہ مولا کائنات کی شان میں، جن کے بیٹے امام اور شوہر امام، جن کے بیٹے امام سید کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نظمیہ فرماتے ہیں کہ جن کے بیٹے امام، جن کے شوہر امام، امام مولا علی، امام علی مقام امام حسین، سرور دین کی دختر پہ لاکھوں سلام، سرور دین کی دختر پہ فخر آپ پیمبر کہیں ہم جنہیں، یعنی شبیر و شبر پہ لاکھوں سلام، یعنی
جانی شبیر و شبر پہلا. یہ تو تھی سرکار صدیق اعظم کی فضیلت. اب سرکار فاروق اعظم کی فضیلت. سبحان اللہ. اللہ والوں کا ذکر بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. آپ کو نیند نہیں چلے گی. اللہ والوں کا ذکر اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اور یہاں تو فاروق اعظم جو مجاہدین اسلام کے امام، سبحان اللہ، ان کا ذکر سبحان اللہ یقیناً ایمان و عقیدے کو جلا بخشتا ہے. ان کی عظمت و فضیلت کون بیان کر سکے، کیا کوئی لکھ سکے. جن کی ہوئی ایک تحریر سے جن کی لکھی ہوئی ایک تحریر سے دریائے نیل آج سے 1400 سال پہلے جاری ہوا تھا، آج تک جاری ہے. ہر سال ایک لڑکی کی بلی دینی پڑتی تھی، تب جا کر پانی جاری ہوتا تھا. اب اسلام نے فتح کیا، اسلام کی حکومت. اب لوگوں نے جب وہی کرنے کی کوشش کی اور اجازت لی تو اس وقت جو امیر تھے، گورنر تھے، انہوں نے روکا، کہا کہ امیر المومنین سے اس بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں. سرکار فاروق اعظم کو سارے حالات بیان فرمائے. سرکار فاروق اعظم نے جواب عنایت فرمایا. سبحان اللہ. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تحریر ہے، اس کو سمندر میں ڈال دو، دریائے نیل میں ڈال دو. وہی کیا گیا. جیسے دریائے نیل میں ڈال دی گئی، ایسا جاری ہوا کہ اب تک جاری ہے. سبحان اللہ. اور کیا لکھا تھا فاروق اعظم نے؟ فاروق اعظم نے لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو جاری ہو جا. اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہو تو جاری ہو جا، اور اللہ کے حکم سے جاری نہیں ہوتی ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر دریائے نیل فاروق اعظم کے صدقے میں ایسی جاری ہوئی کہ آج بھی جاری ہے. سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مقدس کے وقت اسلامی حکومت کا کل رقبہ تقریباً 9,27,000 مربع میل تھا. سرکار صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مزید 2,75,164 مربع میل کا اضافہ ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کل مدت خلافت کم و بیش 10 سال 6 ماہ 8 دن رہی. آپ کے عہد خلافت میں سلطنت اسلامیہ میں 13,09,501 مربع میل کا اضافہ ہوا. سبحان اللہ. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی توقیر آسمان کے تمام فرشتے کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے زمین کے تمام شیاطین ڈرتے ہیں. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں دونوں عالم کے مالک و مختار نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد عمر جہاں بھی ہوگا حق اسی کے ساتھ ہوگا. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں تاجدار انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد شیطان اسے جہاں بھی ملا منہ کے بل گرا ملا. اللہ اکبر. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہی کفار کے سامنے جا کر اپنا اسلام ظاہر فرما دیا. سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اول من جہر بالاسلام عمر بن الخطاب.
یعنی جس شخص نے سب سے پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کیا وہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قبول اسلام کے بعد آپ بڑے بڑے کفار مکہ کے گھروں میں جا جا کر انہیں اپنے اسلام پر آگاہ کرتے رہے۔ بالآخر کعبۃ اللہ شریف گئے، ایک ایسے شخص کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا جس نے تمام کفار کو آپ کے اسلام پر مطلع کر دیا، اور پھر آپ کا قبول اسلام دیکھ کر کفاران مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، لیکن آپ نے بھی ان تمام تکالیف، ظلم کا، تشدد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا معاملہ آیا تو انصار و مہاجرین میں اختلاف ہوا، تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار و مہاجرین کے درمیان تقریر فرمائی اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے پیش کیا کہ تم سب کی بیعت کرو، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا بل نبایعک انت سیدنا وخیرنا وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ لوگ میری نہیں بلکہ ہم سب آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم میں سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ پھر فاروق اعظم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑا، آپ کی بیعت کر لی۔ پھر آپ کو دیکھ کر سارے لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان عمر اول من بايع ابا بکر، یعنی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سرکار صدیق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ علامہ نور الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فی مناقب عمر اول من سمی امیر المومنین، یہ بھی سماعت کرتے چلیں، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہیں امیر المومنین کہا گیا۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو خلیفہ رسول خدا ہیں، ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ خلیفہ رسول اللہ ہیں، جبکہ مجھے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ میں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ ہوں، اور اگر کوئی مجھے خلیفہ رسول خدا کہا اور یہ کہا جائے تو یوں بات طویل ہو جائے گی۔ یہ سن کر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ ہمارے امیر، سبحان اللہ، کیا فرمایا کہ آپ ہمارے امین اور ہم مومنین، آپ ہمارے امین اور ہم مومنین، تو آپ ہوئے امیر المومنین۔ سبحان اللہ، یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے درہ ایجاد فرمایا، ہینڈر درہ۔ علامہ ابو زکریا محی الدین بن شرف نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الدُّرَّةَ، یعنی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے درہ بنایا۔ آپ کا یہ درہ اتنا مشہور تھا کہ اس کے متعلق عربوں میں ایک کہاوت مشہور ہو گئی، ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ لَدُرَّةُ عُمَرَ أُحْيَبُ مِن سَيْفِكُمْ، یعنی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہ تمہاری تلواروں سے بھی زیادہ ہیبت والا ہے۔ اللہ اکبر، شیخین کی افضلیت یعنی ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننا، اور ختنین
یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد سرکار سیدنا عثمان غنی اور سرکار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرنا یہ اہل سنت کی پہچان قرار دی گئی۔ ہمارے امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے دور میں کسی نے پوچھا کہ اہل سنت کی کیا پہچان ہے، تو آپ نے فرمایا تھا تفضیل الشیخین وحب الختنین، یعنی شیخین کی افضلیت تسلیم کرنا، ختنین سے سچی محبت کرنا۔ ہر دور میں سنیت کی کوئی نہ کوئی پہچان رہی ہے، ہر دور میں اہل سنت کی کوئی نہ کوئی پہچان رہی ہے۔ رب کے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اس دور میں سنیت کی بھی ایک پہچان ہے، سنیت کی بھی ایک پہچان ہے۔ وہ ذات جس سے شریعت مصطفیٰ کو زندگی ملی، جس ذات نے ہمارے دلوں میں عشق رسالت کے چراغ کو روشن کیا، جس ذات نے ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی الفت و عقیدت و محبت کا چراغ روشن کیا، جس ذات نے عظمت مصطفیٰ کے سارے عالم میں ڈنکے بجا دیے، جس نے قیامت تک آنے والے غلامان مصطفیٰ کے ایمان و عقیدے کا تحفظ فرمایا، اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے، جو الحمدللہ آج سنیوں کی سنیت کی علامت و پہچان و شناخت و پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نشانی کو سلامت رکھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسلک دیا ہے، یقیناً یہی مسلک ایسا مسلک ہے جو جنت تک لے جانے والا مسلک ہے۔ اسی اعلیٰ نے فرمایا ہے، اسی امام احمد رضا نے فرمایا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کی محبت میں جلائے، محبت میں سلائے، اور حشر و نشر بھی آپ کے غلاموں کے ساتھ ہمارا فرمائے۔ مسلک اہل سنت جسے اس دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سختی کے ساتھ ہمیں قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اسی مسلک کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور مدینہ المنورہ میں ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے رسول اللہ کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما، تو آج ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کے وسیلے ہمیں مدینہ المنورہ میں شہادت کی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ عم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمان دینا کو سلام، شمع بز میں ہدایت دینا کو سلام، شہریار ارم تاجدار ارم، شہریار بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت، وہ عتیق و عمر اور عثمان علی، وہ عتیق و چار باغ خلافت پہلا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنجے بھیلایت لاکھوں سلام، اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام، باقی فیضان مفتی اعظم رہے درسگاہ شریعت پہ لاکھوں سلام، قائم جس نے کیا روشن دار العلوم، قائم جس نے اسی راج شریعت پہ لاکھوں سلام، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل و ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا محمد بإذن اللہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بیر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجنے دے با صفا کے واسطے، بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرا کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن حسان، بل حسن ربو سعید ساتزہ کے واسطے، قادری کر قادری قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو لسکن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیہ کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیاتی دی محیے جان فضا کے واسطے، دور عرفان و علو حمد حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن نعمت بہا کے واسطے، بیر ابراہیم پر نار غم زار کر بھیک دے داتا بھکاری، خان اے دل کو زیادے روح ایمہ کو جمال شہزیہ مولا جمال اولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے ساگدہ کے واسطے، تینوں دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انشماع کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے
واسطے دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے نور جاواں، نور ایمان، نور قبر و حشر دے الحسین احمد نوری لقا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے یا الہی غوث اعظم کے غلاموں میں قبول ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے میرے مولا دین حق پر استقامت کر عطا مفتی اعظم جناب بیریاں کے واسطے دل کو روشن کر سراج نور ایمان سے خدا حضرت سید سراج رضا کے واسطے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے یا خدا آل رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درک شہر گڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ عنایہ کدے چھائے عزم محمد عفو عرفہ عافیت احمد رضا کے واسطے کلولیہ کے واسطے سنی ودا کے واسطے حزب نوا کے واسطے آمین آمین ثم آمین بجاہ آمین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النبائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي المدد 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليه السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله